بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا یوسف بن نوری علیہ الرحمہ کے کمال تقویٰ اور تعلق مع اللہ کا اثر تھا کہ مدرسے کی پوری تاریخ میں اساتذہ کرام اور مدرسے کے متعلقین میں باہمی الفت و محبت کار فرما رہی اور آپس کے تنافس و تباغض کی لعنت سے اساتذہ و ملازمین کوسوں دور رہے، اور حضرت کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ان کی وفات کے بعد بھی یہی صورتحال ہے۔ حضرت مولانا کے ساتھ حضرت کے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے اساتذہ کو عشق کے درجے تک محبت تھی، اسی لیے حضرت کے وصال کے بعد سب نے متفق ہو کر یہ عہد کیا کہ آپ کے لگائے ہوئے باغ کی خدمت جس طرح آپ کی حیات میں کرتے تھے اب بھی کریں گے، اور جن اصولوں کے مطابق مدرسے کا نظام چلتا تھا انہی اصولوں کے تحت کام کرتے رہیں گے۔ حضرت مولانا مدرسے کے لیے تمام اساتذہ و متعلقین کے ساتھ ایسا سلوک اور برتاؤ کرتے تھے کہ کبھی کسی استاذ کو یہ محسوس تک نہ ہوتا کہ وہ ملازم ہے یا کسی کے ماتحت ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ ہم سب کی مثال مشین کے پرزوں کی ہے جس میں چھوٹے بڑے پرزے سب ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور فرماتے تھے کہ ہم سب ایک کشتی کے مسافر ہیں اور اس کشتی کو کنارے تک پہنچانا ہم سب کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دینی خدمات میں بہت زیادہ صفات کی ضرورت پڑتی ہے، یقین جانیں۔ دینی خدمات میں کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ صفات ہوں گی نا تو کاموں کو قبولیت بھی ملتی ہے اور اجتماعیت بھی رہتی ہے، آپس کا جوڑ بھی رہتا ہے۔ اور اگر صفات میں کمی آتی ہے، یہ بڑوں نے ایک بڑی اچھا جملہ بولا ہے کہ ایک ہوتے ہیں اخلاص والے، ایک ہوتے ہیں اغراض والے۔ اغراض والوں سے فساد پھیلتا ہے، اخلاص والوں سے جوڑ اور ہدایت پھیلتی ہے یا نہیں؟ تو اخلاص ایک صفت ہے یا نہیں؟ ایسے ہی اخلاص ہوتا ہے، للہیت ہوتی ہے، تو انسان کے اندر بہت ساری چیزیں، بہت ساری ایسی عیب، بہت ساری کمیاں وہ نہیں ہوتی۔ اخلاص ہوگا تو بڑا بننے کا آدمی بڑے پن کو دیکھے گا یا دین کے کام کے نفع کو دیکھے گا؟ بتائیے، اپنا ذاتی نفع کو دیکھے گا یا ادارے کے نفع کو دیکھے گا؟ تو اللہ تعالیٰ یار ہمارے اندر صفات پیدا فرما دیں۔ ابھی آپ انشاءاللہ بیٹھیں گے دینی خدمتوں میں، مختلف شعبوں میں، تو کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ اخلاص کی، صفات کی، اچھے اخلاق کی۔ امیر بنے تو کیا اچھے اخلاق ہوں، مامور بنے تو کیا اچھے اخلاق ہوں۔ بہرحال کام آسان نہیں ہے، دین کا کام کوئی آسان نہیں ہے، بہت صفات کی اچھی عادت۔ تو دو صورتیں، ایک تو یہ کہ ہمارے اندر پہلے سے موجود ہو، نہ ہو تو کم سے کم اس کی فکر تو ہو۔ اگر میری طبیعت میں غصہ ہے تو آدمی کو فکر تو ہو، میری زبان میں تلخی ہے تو فکر تو ہو، نہیں سمجھے؟ اور میری طبیعت میں اغراض ہیں تو فکر تو ہو۔ تو انشاءاللہ فکر ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اپنی اگر غلطی کر بھی بیٹھے گا تو تسلیم کر لے گا، کیونکہ پہلے سے اس بات کا احساس رکھتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے، کمیاں ہیں، اپنی اصلاح کی فکر۔ اس لیے میں نے دیکھا ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو طبعاً بہت اچھے ہوں، تو کیا ہی کہنا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بڑا کرم کر دیا۔ بھائیوں، جیسے مال تقسیم ہوتا ہے نا، اخلاق بھی تقسیم ہوتے ہیں۔ جیسے مال کا کوئی غریب ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، ایسے اخلاق کا بھی کوئی کیا ہوتا ہے۔ ہاں، کسی نے کہا بعض لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ ان کے پاس سوائے مال کے کچھ نہیں ہوتے۔ بعض لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ ان کے پاس سوائے مال کے کچھ نہیں ہوتا۔ تو بھائیوں بڑی ضرورت ہے۔ اچھا، میں نے عرض کیا کہ یا تو فطرتاً انسان بہت اچھا ہو تو کیا ہی کہنے، اس کے اوپر تو اللہ کا فضل ہو گیا ہے، اور اگر فطرتاً اچھا نہیں ہے تو دوسری چیز یہ ہے کہ کم سے کم اس بات کی فکر ہو، بے چینی ہو، میں اچھا کیوں نہیں ہوں، سمجھ گئے؟
تو جس کے اندر یہ ہوتی ہے نا تو اس سے بھی انصاف کی توقع ہے، وہ غلطیوں کو مانے گا، تسلیم کرے گا، تعویل نہیں کرے گا. اور جو نہ اچھا ہو نہ اس کو اچھا بننے کی فکر ہو تو بس اس سے پھر فساد ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ عمل کی توفیق.